وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خفیہ اور عدالتی یہ جو نکاح ہوتے ہیں خفیہ ہی ہوتے ہیں، اکثر تو یہ مشکوک ہوتے ہیں، بعض کی رائے اس میں مختلف ہو جاتی ہے، لہٰذا جب مشکوک ہیں تو نہ ہی اس نکاح کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ہونے والے مزید کسی دوسرے نکاح کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نکاح کے لیے اذن عام اور محفل عام کا شرط ہے تاکہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے کہ فلاں رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی نے خفیہ نکاح کیا، فرض کرو ایک شہر میں اس نے نکاح کر رکھا ہے، دوسرے ملک دوسرے شہر میں بھی اس نے نکاح کر رکھا ہے، دونوں خفیہ ہیں، دونوں جگہ سے اس کی اولاد ہو گئی، تو اس کی اولاد آپس میں تو بھائی بہن بنے گے، لیکن دنیا کے کسی موڑ پر بھی یہ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں تو نہیں پتا ہوگا کہ ہم بہن بھائی ہو سکتے ہیں، نکاح نہ کر ڈالیں، تو بتائیے ان کا آپس میں نکاح تو نہیں ہوگا نا، خالصتاً زنا ہوگا، اولاد جو ہوگی تو ناجائز ہوگی، تو اب سارا وبال اسی پر پڑا نا، یہ جو خفیہ نکاح کرنے والے صاحب ہوئے، تو لہذا یہ خفیہ نکاح انتہائی مشکوک ہے۔ لیکن اگر خفیہ نکاح کے بعد جس طرح کہ آپ نے پوچھا مزید اس نے گھر والوں کے ڈر سے جو ہے دوسرا نکاح بھی کر لیا جو کہ صحیح نکاح ہوتا ہے، تو لہذا وہ نکاح بھی اس کا نہ ہوا کیونکہ یہ خود مشکوک تھا، پتہ نہیں یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا، لیکن لہذا اس کے اوپر ہونے والا نکاح بھی مشکوک ہے۔ لیکن اب اس کو پہلا خامد جو ہے طلاق دینا چاہتا ہے جس نے خفیہ نکاح پڑھا ہے، تو دوسرے خامد کے ساتھ اس نے نکاح تو کر لیا ہے لوگوں سے ڈر کر، اب اس نکاح کو دوسرے نکاح کو صحیح اگر کرنا چاہتی ہے تو بس اس کے لیے اس کو آسان سی صورت ہم بتا لیتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کے سامنے جا کر کھیل کود میں بھی صرف جو ہے نا ایجاب قبول کرا لے دوبارہ سے، کھیل کود میں بھی اگر ایجاب قبول ہو جائے تو اس کا گویا کہ نکاح ہو گیا ہے، یعنی گپ شپ کے اندر اس کا ایجاب قبول کرا لے دوبارہ سے، ایجاب قبول کرانا ہی کافی ہو جائے گا کیونکہ پہلا نکاح محفل عام میں ہو چکا ہے اور وہ مشکوک تھا، بس اسی نکاح کو ہی دوبارہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ اس کو رینیو کیا گیا ہے، تجدید نکاح سے یوں ان کا نکاح برابر بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ ان کے محفل بلانے کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ السلام۔